امریکہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی اس ترمیم کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہا اور کیوں وہاں کی کانگریس عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ معیز پیرزادہ نے بڑی اہم جو بات ہے وہ کر دی ہے کہ کیسے جو ہے وہ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ چائنا کا نام لے کر امریکہ کو جو ہے وہ ڈرا رہی ہیں۔ یہ آپ معیز پیرزادہ کو سنیں۔ یہاں پہ آبجیکشن یہ تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جنرل عاصم منیر کو مزید 4 سال کے لیے بلیک اینڈ وائٹ قسم کی پاورز دیتا ہے، اور یہ جو کانسنٹریشن آف پاورز کانسٹیٹیوشن کے اندر آرمی چیف کو اور جنرل عاصم منیر کو دی جا رہی ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ انہیں کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ انہیں کوئی عمران خان سے یا تحریک انصاف سے ہمدردی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے لوگوں سے ہمدردی ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا انالیسس یہ ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنے اندر اس قسم کی ایک ان کی پرسنالٹی ان کو لگتا ہے بہت انسٹیبل ہے، ان کے اندر ایک خاص قسم کی ڈکٹیٹوریل اسٹریک پائی جاتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ امریکہ کی بعض ایجنسیز اور امریکہ کے بعض ڈپارٹمنٹس اور پالیسی جو سرکلز ہیں، ان کے اندر یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا ایک عجیب و غریب قسم کا مزاج ہے جو پاکستان کے آرمی چیف کا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کا اس میں یعنی اعتدال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اور ان کو بہت ڈسٹربڈ بندے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں نئی چیز یہ ایڈ ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے جو کم جونگ اون ہیں، یہ ان کی طرح کی ایک پرسنالٹی ہے، اور یہ ہمیں چین کے نام سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف ان کو یہ ہنٹ کروا رہے ہیں کہ اگر میری نیڈز پوری نہ ہوئی، مجھے سپورٹ نہ ملا، یا ہمارے اوپر زیادہ دباؤ آیا امریکن کانگریس کی طرف سے، جس طرح سے ہوا ہاؤس ریزولوشن 901، تو ہم چین کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یا میں چین کی طرف بھی پوسچرنگ جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے امریکی بہت زیادہ سیریسلی سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اسی ہفتے دباؤ ڈلوایا کہیں سے آیا، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی کنڈیشن جو تھی اسپیشل اکنامک زونز پہ، اسے مان لیا گیا، اور اب پاکستان میں فار آل پریکٹیکل پرپزز اسپیشل اکنامک زونز کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ ان سے وہ فیسلٹیز جن کو پہلے دی ہوئی تھیں وہ وڈرا ہو گئی ہیں، اور یوں سی پیک فیز 2 جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے، ابھی میں کچھ مزید کوشچنز رکھنا چاہتا ہوں رپورٹرز کے لیے، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکہ اور چین کے مفادات کے درمیان میں ایک ایکٹیو چپکلش یا ایک جھگڑا جو ہے، یہ ٹینشن جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے، اسٹرگل چل رہی ہے۔ یہ ایک سنگل پرسن سٹوری ہے، یہ سنگل پرسن کلیم ہے۔ تو میں پاکستانی رپورٹرز کے لیے جو اسلام آباد میں ہے، میں کچھ کوشچنز رکھتا ہوں۔ ان کوشچنز کی مدد سے وہ بہت سی چیزوں کو جانچ سکتے ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے انڈر سیکرٹری اسٹیٹ ہیں جان باس، جو اس سے پہلے افغانستان میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، ترکی میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، یہ ان کے ڈیلیگیشن کب پہنچا اسلام آباد میں، اور ان کی جو پرپورٹڈ میٹنگ ہے، جس کا ویسے ذکر ہو چکا ہے اخباروں کے اندر کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ کی، یہ سنڈے کی ایوننگ میں ہوئی ہے یا منڈے کی مارننگ میں ہوئی ہے؟ میٹنگ میں کون کون موجود تھا، کتنی دیر کی یہ میٹنگ تھی؟ کیا جان باس کی ڈیلیگیشن کی خود میٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول زرداری بھٹو سے رپورٹ تو نہیں ہوئی؟ کیا بلاول زرداری بھٹو سے بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی کسی اور لوگوں سے میٹنگ ہوئی ہے؟ کسی قسم کے رابطوں کی کوئی خبر ہے؟ اور اگر جب یہ میٹنگز ہوئیں تو ان میٹنگز کے اندر کون کون موجود تھا؟ پھر ایک اور بہت کی کوشچن یہ ہے، کیونکہ سورس کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب لاہور چلے